اور یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں، آج اس سے متعلق کچھ ضروری احکام جو سیکھنا فرض علم کے اعتبار سے ہمارے لیے لازم ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن پاک میں رب پاک ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ قرآن پاک میں وَانْحَرْ کا جو لفظ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمایا فَصَلِّ لِي، اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کیجئے اور اس کے بعد رب کے لیے قربانی کیجئے۔ تو یہ قربانی جو ہے قرآن بھی اس کا حکم دیتا ہے، لہذا قربانی جو ہے بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے۔ آج ہم قربانی کے حوالے سے کچھ بیسک بنیادی پوائنٹس جو ہیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو بنیاد ہے، قربانی کوئی شخص چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں، تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ چیک کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم سب میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مسلمان پر رب قربانی فرض کرتا ہے۔ اس سے جو اس کے مقابل میں جتنے لوگ آتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ سب نکل جائیں گے۔ تو قربانی لازم ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونے کا اسلامی اعتبار سے اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بالغ ہونے کی مردوں میں 12 سے 15 سال کے درمیان اور بیٹیوں میں 9 سے 15 کے درمیان جب کوئی پہلی دفعہ بالغ ہونے کی نشانی ظاہر ہوگی تو اسلامی احکامات اس شخص پہ لازم ہو جائیں گے، اور اگر کوئی چیز نہ ظاہر ہو تو جیسے ہی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس شخص کی عمر یا بچی کی عمر 15 سال ہوگی تو وہ بالغ کنسیڈر کیا جائے گا۔ لہٰذا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو۔ اس قید سے یہ پتہ چلا، اس شرط سے یہ پتہ چلا کہ جتنے لوگ اس سے پچھلی کیٹیگری میں ہیں یعنی نابالغ ہیں، بچے ہیں، وہ تمام کے تمام اگرچہ کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، وہ سارے قربانی کی ریمٹ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے عاقل ہونا۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک شخص بڑے لیول کا کاروباری آدمی ہے، خدا نہ خواستہ اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مینٹل ہو گیا، تو اب اگرچہ اربوں روپے اس کی مالیت کے ہیں، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ دین فطرت کے مطابق اب سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماتوس شخص، ایک کم عقل شخص، سفیہ شخص اور نادان شخص اپنی قربانی خود نہیں کر سکتا، تو دین نے قربانی کے لازم ہونے میں یہ شرط عائد کر دی کہ قربانی صرف اسی پہ لازم ہوگی جو عقل رکھتا ہو۔ یہ دین ہمارا فطرت کے مطابق ہے، لہٰذا عقل ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ہمارے ہاں جن کو سائیں لوگ کہتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ لوگ، اور جو پورے مینٹل ہوتے ہیں، یہ دونوں کیٹیگری جو ہے اس سے نکل جائے گی، ان دونوں پہ قربانی لازم نہیں ہوگی اگرچہ ان کا بہت سارا مال ہو۔ اس کے بعد ایک ضروری شرط ہے کہ وہ شخص کسی جگہ رہائش رکھے ہوئے ہو۔ مقیم ہونا، جو شخص مسافرت کی حالت میں ہے، وہ اپنے گھر سے دور ہے، مسافرت کی حالت میں اس پہ اسلام قربانی لازم نہیں کرتا۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے سمجھنا، عمومی طور پہ پہلی چاروں چیزیں موجود ہوتی ہیں، آخری بات یہ ہے کہ وہ شخص مالک نصاب ہو۔ یہاں مالک نصاب کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم موجود ہے، یا کوئی بھی حاجت سے زائد گھر کا سامان ہے جو ضرورت میں نہیں آتا، اگر ایسا کوئی سامان کسی شخص کا موجود ہے اور وہ چاندی کے 52.5 تولے قیمت کا ہے، ایسے شخص پر اسلام قربانی لازم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا ہے، 1-2 بستر استعمال ہوتے ہیں اور بقیہ 10 بستر 20 بستر پوری زندگی وہ بند پڑے رہتے ہیں، اب کبھی مہمان کے لیے بھی نہیں کھلتے۔ اگر کسی کے پاس وہ بستر ہیں، نہ مہمان کے لیے کھلتے ہیں، نہ گھر میں کبھی استعمال ہوتے ہیں، اب یہ بستر حاجت میں نہیں آتے، یعنی ضرورت سے زائد ہیں، لہٰذا اگر یہ بستروں کی قیمت چاندی کے 52.5 تولے کے ریٹ کے مطابق ہوگی، جیسے آج کا ریٹ تقریباً 1,60,000 روپے کے قریب ہے، تو اگر کسی عورت کے پاس، کسی خاتون کے پاس اتنے پیسوں کے قریب یا چاندی کے جو بھی نصاب قربانی کے 3 دنوں میں ہوگا، جس کے پاس اس لیول کی پیسوں جتنی کوئی اضافی سامان گھر میں ہوگا، اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے۔ تو یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ ایک شخص کتابیں پڑھتا تھا، کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، اب کتابیں اضافی پڑھی ہوئی ہیں، پڑھتا نہیں ہے، اور وہ کتابیں 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی ہیں، اگرچہ پیسہ نہیں ہے تو قربانی ہوگی اس کے اوپر۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے قربانی کس دن کی جائے گی۔ ہمارے دین میں قربانی کے لیے 3 ایام مقرر ہیں، 10 ذی الحج ہے، 11 ذی الحج ہے اور 12۔ یہ 3 دن اور 2 راتیں بنتی ہیں، لہٰذا ان میں ہی قربانی کرنا ضروری ہے۔ شہر میں قربانی کرنا ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ 10 تاریخ والے دن کسی ایک جگہ شہر میں
عید کی نماز ادا کر لی جائے. آپ کے محلے کی عید کی نماز نہیں ہوئی تو کوئی پرابلم نہیں، پورے شہر میں کم از کم ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے گی تو شہر میں وقت شروع ہو جائے گا. گاؤں دیہاتوں میں چونکہ عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قریے ہوتی ہیں، بستیاں ہوتی ہیں، ان میں عید کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں فجر کا ٹائم شروع ہوتے ہی قربانی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن شہروں کے اندر کم از کم ایک جگہ عید کی نماز کا ٹائم ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ شریعت نے قربانی کے کتنے جانور رکھے ہیں؟ تو 3 جنس کے جانور ہیں جن کی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. ایک جنس اونٹ ہے، دوسری گائے ہے، تیسری بکری ہے. اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی شامل ہے، گائے کے ساتھ بیل بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، اور بھینسا یعنی کٹا بھی شامل ہے. اور اسی طرح بکری کے ساتھ بکرا بھی شامل ہے، بھیڑ بھی شامل ہے، دمبا بھی شامل ہے، مینڈا بھی شامل ہے. اور ان کی عمریں بھی شریعت نے مقرر کی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے. آپ غور کریں کہ رب پاک نے ہمارے لیے بے شمار جانور حلال فرمائے ہیں، لیکن قربانی کے لیے فقط 3 جانوروں کی، 3 کیٹیگری کے جانوروں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. یہ بہت سی حکمتوں پہ مبنی ہے کہ 3 ہی جانور کیوں ہیں، جنگلی جانوروں کی قربانی کیوں نہیں ہے. تو یہ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں طبیعتاً شریف ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جیسا گوشت کھائیں گے، جیسی جانور کی صفات ہیں، انسان جس چیز کا گوشت کھاتا ہے خوراک طبیعت پر اثر پیدا کرتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں. بری چیز کا گوشت کھائیں گے تو طبیعت میں برائی پیدا ہوگی، اور اچھا گوشت کھائیں گے تو اچھائی پیدا ہوگی. آج وہ قومیں جو ایک برے جانور کا گوشت کھاتی ہیں، خنزیر جسے کہا جاتا ہے، فحاشی فل عام ہے کیونکہ اس جانور کی طبیعت میں فحاشی ہے. اسی طرح اگر شیر کا گوشت حلال ہوتا، چیتے کا گوشت حلال ہوتا، لگڑ بگڑ حلال ہوتا، تو یہ لوگوں پر جھپٹتے ہیں، دوسروں پر جھپٹتے ہیں، تو ان کے گوشت کھانے سے جھپٹنے کی طبیعت پیدا ہوتی. تو رب کا کرم ہے کہ جتنے جانور حلال فرمائے عمومی طور پہ نرم طبیعت ہیں. بکری نرم طبیعت ہے، گائے، اونٹ یہ نرم طبیعت جانور ہیں، ان کا گوشت کھانے سے اخلاق میں عمدگی پیدا ہوتی. تو قربانی کے فقط 3 جانور ہیں، ان کی عمریں بھی مقرر ہیں. اونٹ کی عمر شریعت مطہرہ میں 5 سال مقرر ہے. اگر اونٹ ایک دن بھی اس عمر سے کم ہے تو وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا. دوسری چیز ہے گائے، اسی طرح بیل ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے شریعت نے 2 سال کی عمر کا معیار رکھا ہے. اگر وہ اس سے ایک دن بھی چھوٹے ہوں گے تو یہ قربانی پہ نہیں لگ سکتے. تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ. ہمارے ہاں ایک چیز چل پڑی ہے کہ فقط دوندا ہونا جانور کا دیکھا جاتا ہے، عمر جیسی بھی ہو. عمومی طور پہ یہ جو 2 دانت کی بات کی جاتی ہے یہ 2 سال کے بعد ہی آتے ہیں، لیکن کبھی یہ 2 سال سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. لہٰذا اصل چیز دانت نہیں ہے، اصل جانور کی عمر ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ فوکس رکھیں کہ جانور کے بارے میں جب آپ خرید رہے ہیں آپ کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ جانور 2 سال سے یا اس سے اوپر ہے. اونٹ ہے تو 5 سال سے اوپر ہے تو خریدیں. اگر آپ ڈاؤٹ فل ہیں اور جس شخص سے آپ خرید رہے ہیں آپ کو اس کی بات پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ جانور لینا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. اس کے بعد جانور میں چھوٹا جانور، اس کی عمر شریعت نے 1 سال مقرر کی ہے. البتہ بھیڑ کے لیے کچھ مسئلہ الگ ہے. بکری بکرے میں 1 سال سے 1 دن بھی عمر کم ہوگی تو یہ قربانی پہ نہیں لگ سکیں گے. لیکن جو دمبا ہے، بھیڑ ہے، عمر ان کے لیے بھی شریعت نے 1 سال رکھی ہے. لیکن ایک استثناء ہے، ایک فرق موجود ہے. اگر یہ جانور 6 ماہ میں اتنے بڑے ہو جائیں کہ سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو کہ یہ 6 ماہ والا ہے، یہ سال والا ہے، اتنا پل جائے 6 ماہ کے اندر، تو دمبا، مینڈا، بھیڑ وغیرہ ان کو اگر یہ 6 ماہ سے اوپر چلے جائیں، سال سے چھوٹے ہوں اور واقعتاً کنفرم ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ یہ سال کے برابر لگتے ہیں، تو ان کی قربانی اس سے پہلے یعنی سال سے پہلے 6 ماہ سے اوپر کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد اب ہم کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے جو سیکھنا بڑا ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جانور کو دیکھنے کی بھی احکام بیان فرمائے. جی ہاں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ جب تم جانور خریدو تو جانور کے کان اور آنکھوں کو چیک کر لو، اور ارشاد فرمایا کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، جس جانور کے کان کے اندر سوراخ ہو، جس کا کان آگے سے چرکا ہو، پیچھے سے چرکا ہو، ایسے جانور کو نہ خریدا جائے. تو گویا خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے جانور کے جسم میں اگر عیب پیدا ہو جائے تو وہاں تربیت خود حضور نے فرمائی. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے
جو جانور کانا ہو جائے اس کی قربانی سے منع فرمایا. تو جانور اتنا ویک ہو جائے کہ جہاں قربان کرنا ہے وہاں تک بھی چل کے نہیں جا سکتا, جو لنگڑا ہو جائے, ان ساری چیزوں پر خود حضور علیہ السلام نے ہماری تربیت فرمائی کہ ان کو قربان نہ کیا جائے. تو اب ہم چند وہ چیزیں سیکھیں گے کہ اگر وہ جانور کے جسم میں موجود ہوں گی تو بعض صورتوں میں تو قربانی سرے سے نہیں ہوگی, تو گوشت ہی بن جائے, لیکن بعض صورتوں میں قربانی ہوگی لیکن پسندیدہ نہیں ہوگی. تو یہ چند باتیں یہ سیکھنے والی ہیں, سمجھنے والی ہیں. جانور خریدتے وقت کن اعضاء کو دیکھنا ہے, چند باتیں نوٹ کر لیں. نمبر 1, سب سے اہم جانور کی آنکھیں ہیں. نمبر 2, جانور کے کان ہیں. نمبر 3, جانور کی ٹانگیں ہیں. نمبر 4, جانور کی دم ہے. نمبر 5, اگر وہ مادہ جانور ہے تو اس کے تھن ہیں, دودھ جو ہیں وہ ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمیشہ ضروری ہے. بہت سارے لوگ جانور لیتے ہیں, کان آنکھیں تو دیکھتے ہیں, دم چیک نہیں کرتے. بہت دفعہ جانور کی دم کٹی ہوئی ہوتی تو اس میں بھی قربانی میں پرابلم ہو سکتی ہے. اسی طرح جانور بعض اوقات اس کے تھن قدرتی نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں, دودھ ختم ہو جاتا ہے, خشک ہو کے خراب ہو جاتے ہیں, اس کے لیے قربانی میں مسائل ہو سکتے ہیں. تو اب ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں کہ اگر جانور میں بڑا عیب پیدا ہو جائے تو وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا, اور اگر چھوٹا عیب ہو تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن پسند نہیں. پسند یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا مال دیا جائے, موٹا, تازہ, خوبصورت, تگڑا, زیادہ گوشت والا, زیادہ قیمت والا, ہر اعتبار سے بہترین نکال کر اللہ کی راہ میں دیا جائے. پسندیدہ یہ ہے. لیکن کچھ نہ کچھ چونکہ جانور لڑ پڑتے ہیں, جانوروں کو باندھا جاتا ہے, کبھی رسی میں ان کا کان آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ جانور میں عیب ہو سکتے, لہذا ہلکی پھلکی بات ہو تو جانور چل جاتا ہے, اس کو بڑا عیب شریعت نہ شمار کرے تو قربانی ادا ہو جائے گی. لہذا اب پہلے ہم وہ چیزیں سمجھیں گے کہ چھوٹی باتیں, لیکن اگر بچا جائے تو بہت اچھا ہے. پہلا جانور کہ جس کی قربانی تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے, تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے, کرنی نہیں چاہیے, اگر کر لی تو ادا ہو جائے گی, واجب اتر جائے گا. وہ پہلا جانور ہے بھینگا جانور. جیسے انسانوں میں ایک مرض ہوتا ہے کہ وہ کوئی ادھر دیکھتا ہے اور نظر ادھر آتا ہے, تو جانوروں میں بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کی نظر خراب ہے اور وہ بھینگا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. دوسری کیٹیگری ہے جانور کی جس جانور کی نظر تہائی سے کم خراب ہے یا تہائی کے برابر خراب ہے, کمزور ہو گئی ہے, ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی مکروہ ہے, کریں گے تو ہو جائے گی. اسی طرح ایک وہ جانور ہے کہ جس کے جسم پر خارش پڑی ہو لیکن موٹا تازہ ہو, تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اسی طرح جانور کے جسم میں چکی ہوتی ہے بھیڑ وغیرہ کی, اسی طرح دم ہوتی ہے, کان ہوتے ہیں. ان تینوں میں ایک اصول ہے کہ اگر یہ تہائی سے 1/3 سے کم کٹے ہوں یا 1/3 کے برابر کٹے ہوئے ہوں تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. بعض جانوروں کے کان چھوٹے چھوٹے ہوتے قدرتی, تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے. چکی چھوٹی ہوتی ہے, ان کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن چکی, دم اور کان, ان میں یہ اصول ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے تو قربانی نہیں ہوگی. لہذا جب بھی جانور لیں اس کے کان ضرور چیک کریں, اس کی دم ضرور چیک کر لیں. اس کے بعد آگے ایک جانور کی کیٹیگری ہے خصی جانور, جس کے جسم سے مخصوص حصے کو نکال دیا جاتا ہے. خصی مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. خصی جانور قربان کرنا افضل ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے. وہ خصی جانور تھے, سینگوں والے جانور تھے اور 2 کلر کے تھے, بلیک اور وائٹ ان کا کلر تھا. نبی پاک علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے اور وہ دونوں خصی تھے. خصی جانور کا گوشت لذیذ ہوتا ہے, خوشبودار ہوتا ہے, اس میں اسمیل نہیں ہوتی, لہذا خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اس کے بعد جانور کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی اون کاٹ لی جاتی ہے, یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے. اگر جانور کے جسم سے اون جو ہے کاٹ لی جائے اس کی قربانی کرنا جائز ہے. بعض کا جانور اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر بڑھاپے کی وجہ سے وہ بچے کے قابل نہیں رہتا, جیسے بکری بڑی عمر کی ہو گئی تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. اس کے بعد ایک جانور کی کیٹیگری وہ ہے کہ جانوروں کی کبھی زخم لگ جاتا ہے تو ان کو داغ دیا جاتا ہے, یا نشانی لگانے کے لیے. تھر کے علاقے ہیں, لوگ بہت زیادہ بیڑے پالتے ہیں, بکریاں پالتے ہیں, ہزاروں کے ریوڑ ہوتے ہیں, تو جانوروں کے کان پر, دم پر, پشت کے اوپر کسی گرم چیز سے سلائی سے داغا جاتا ہے, کوئی نشان لگا دیا جاتا ہے. تو داغا ہوا جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح گائے, اونٹنی جو مؤنث جانور ہیں اور بڑے جانور جن کے 4 تھن ہوتے ہیں, اگر ان میں صرف 1 تھن خشک ہو, 4 میں سے 1 خراب ہے,
خشک ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اگر جانور لنگڑا ہے لیکن لنگڑا کر چلتے چلتے جہاں اس کو پہنچانا ہے پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چل ہی نہیں پاتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح چھوٹی چکی ہو تو بھی قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر جانور کا سینگ اوپر سے ٹوٹ جائے، ایسے جانور کی قربانی بھی شریعت میں ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف جو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جانوروں کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ اگر جانور میں وہ عیب ہو تو وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، لیکن وہ گوشت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ حلال تو ہوگا جانور، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، حلال ہو جائے گا، لیکن قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ پہلا جانور ہے اندھا جانور، جس جانور کی نظر بالکل نہیں ہے، نابینا ہے، اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دوسرا جانور وہ ہے جس کا کانا پن ظاہر ہو، آنکھ خراب ہو جائے اور آنکھ میں واضح کانا پن ہو، ایسا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، ایسا جانور کہ اس کو خارش ایسی لگی کہ خارش جسم کے اندر چلی گئی، گوشت تک پہنچ گئی اور اس نے گوشت بھی کھا لیا۔ یعنی بعض اوقات جانوروں کو ایسی خارش لگتی ہے کہ جلد بھی اس کی خراب ہوتی ہے، گوشت کی اندرونی سطح پہ خارش گوشت تک چلی جاتی ہے اور جانور اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے کی اس کی ہڈیوں میں مغز تک باقی نہیں رہتا، بالکل پتلا کمزور جانور ہو جاتا ہے۔ اگر جانور اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کا گوشت بھی جھڑ جائے، ایسا جانور خارش والا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ بڑا عیب ہے۔ لیکن اگر خارش اوپر ہے تو ہم نے اس سے پہلی سلائیڈ میں دیکھا کہ اس جانور کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی کان دم والا مسئلہ ہے، اگر جانور کے کان یا جانور کی دم یا اس کی چکی 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے جانور کے کان پیدا ہی نہیں ہوئے، تو یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے جانور کے جسم میں عیب ہو، قربانی کے معاملے میں وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا مال دینا ہے، ستھرا مال دینا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے کہ جو گھٹیا مال ہوتا ہے چن کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مسجد میں 10 روپے بھی دینے تو پرانا نوٹ دیتے، نئے پرانے نوٹ کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر بریانی گھر میں پڑی خراب ہو رہی ہے تو آپ اٹھا کے گھر والوں کہیں گے کہ کسی فقیر کو دے دیں، جب کھانا ابلنے پہ آئے گا تو اٹھا کے دیتے۔ تو اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے کی یہ جو نظریہ ہے یہ انسان کے بخیل ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اچھا دینا ہے، اس لیے اگرچہ عیب اللہ کی طرف سے جانور کے جسم میں ہوگا، اللہ کا ہی حکم ہے کہ اچھا اس کی راہ میں اچھا دینا ہے۔ لہٰذا جس جانور کے کان پیدائشی نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، دونوں نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، اس کو قربان کرنے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس سے اگلی چیز ہے کہ جانور کے تھن کٹ گئے، اگر گائے اور بھینس جو بڑے جانور ہیں، اونٹنی ہے، اگر جانور کے تھن 2 یا اس سے زیادہ کٹ گئے ہیں وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا، اور اگر بکری ہے تو 2 میں سے 1 تھن کٹا ہوا ہے تو وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح بعض کا جانور کی ناک کٹ جاتی، پوری کی پوری آگے سے ناک کٹ جاتی ہے، ایسا جانور بھی قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ اور اس کے بعد ایک جانور کی کیٹیگری ہے، جس طرح انسانوں میں تیسری قسم انسانوں کی ہوتی ہے مرد و عورت کے علاوہ، اسی طرح جانوروں میں بھی یہ قسم پائی جاتی ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کی ایک صورت یہ بھی ہے جس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اگر کسی جانور کا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اگرچہ بقیہ تینوں سلامت ہوں، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد ایک جانور کی کیٹیگری یہ ہے کہ کوئی جانور اتنا پاگل ہے، اتنا مینٹل ہے کہ وہ چارہ بھی نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہی نہیں، اب چارہ نہیں کھائے گا تو یقیناً دبلا پتلا ہو جائے گا، تو ایسا جانور بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر پاگل پر اتنا ہے کہ وہ چارہ کھاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ فربا ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آخری چیز ہے جانور کا سینگ کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ معلومات لیتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سینگ کے معاملے میں شریعت نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ جانور کے جسم میں 3 طرح کی چیزیں مقصود ہوتی۔ نمبر 1، جانور کا مقصد دودھ ہوتا ہے۔ نمبر 2، جانور سے مقصود گوشت ہوتا ہے۔ نمبر 3، جانور سے مقصود سواری ہوتا ہے کہ جانور پر سوار ہوا جاتا ہے، جیسے پہلے لوگ ہوتے تھے عام طور پہ
آج بھی بعض جگہ دیہاتوں میں ہوتے ہوں گے. تو جانور کے جسم سے 3 چیزیں مقصود ہیں. جانور کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں اگر ان چیزوں میں ان 3 کاموں میں براہ راست وہ معاون بنے, اگر وہاں کہیں کمی آئے تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا. لیکن اگر براہ راست وہ جانور کے دودھ کے اعتبار سے, گوشت کے اعتبار سے یا جانور کی سواری کے اعتبار سے جانور کے جسم کا کوئی پارٹ ہے وہ ان تینوں چیزوں میں براہ راست کام نہیں آتا, اگر وہ کمی بیشی ہو بھی جائے تو جانور قربانی پہ لگ جاتا ہے. اب آپ سینگ کو دیکھیں, یہ جو میں نے اصول بیان کیا, تو کیا سینگ کو کھایا جا سکتا ہے؟ سینگ کو کھایا نہیں جا سکتا. نمبر 2, کیا سینگ سے دودھ لیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو سینگ ہے سواری بھی اس پہ نہیں کی جا سکتی. تو یہ سینگ جو ہے جانور کے جسم میں 2 طرح کے اعضاء ہوتے ہیں, اعضاء مقصودہ اور اعضاء غیر مقصودہ. یعنی وہ اعضاء جن کے بغیر جانور کے اعضاء مکمل نہیں ہوتی, اس کی شخصیت پوری نہیں ہوتی. اگر ان میں کوئی کمی آ جائے تو اس جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا, اور اگر ان کے علاوہ کسی چیز میں کمی آتی ہے تو شریعت آسانی دیتی ہے. لہٰذا اب سینگ ہے وہ اوپر سے ٹوٹا ہے, وہ درمیان سے ٹوٹا ہے, پیدا ہی نہیں ہوا, یا دوائی سے روک دیا گیا, میڈیسن لگا کے لوگ روک دیتے کہ سینگ نہ بڑھیں تاکہ جانور نہ لڑے. اگر کسی بھی طرح جانور کے سینگ نہیں ہیں یا اوپر سے ٹوٹ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس جانور کو بالکل قربان کیا جا سکتا ہے. سینگوں میں صرف ایک بات یاد رکھنے کی ہے, اگر جانور کا سینگ ایسا ٹوٹا کہ جہاں کھوپڑی کی ہڈی میں وہ جڑا تھا اصل میک سے ٹوٹ گیا اور جانور کے جسم میں ہال پیدا ہو گیا, دماغ میں زخم پیدا ہو گیا, اب یہ جانور جب تک اس کا زخم ہرا ہے, تازہ ہے, یہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سینگ ٹوٹ گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے دماغ میں ایک بہت بڑا ہال پڑ گیا. ایک دماغ میں ایک بڑی چیز جو ہے اس کو گویا بیماری ہے, اس کا دماغ کے اوپر ایک داغ ہے, اگر وہ پورا ہو جائے تو ایسا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے. تو سینگ جو ہیں ان کے معاملے میں شریعت مطہرہ نے آسانی رکھی ہے. الحمدللہ ابھی ہم نے کچھ ضروری باتیں کہ جانور میں ایسے عیب ہوں تو قربانی ہو جاتی ہے, یہ والے عیب ہوں تو نہیں ہوتی, کچھ بنیادی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. اب ہم آتے ہیں جانور کی کچھ حقوق کی طرف. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جانوروں کے بھی رائٹس بیان کرتا ہے. الحمدللہ احادیث طیبات میں جانور سے پیار کرنے کی فضیلتیں موجود ہیں اور ان پر ظلم کرنے کی وعیدیں موجود ہیں. تو یہ دین جو ہے بڑا خوبصورت ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں, بکری کو لٹا کر اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہیں تو فرمایا کوئی ایسی جگہ نہ ملتی تھی کہ اس سے پہلے اس کو تیز کر لیتا. یہاں تک جانور کے بارے میں حقوق بیان کیے جائیں, اور یہاں تک حدیث مبارک میں بیان ہوا کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی غیر مسلم پر ظلم کرنے سے بڑھ کر ہے, اور ذمی پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کر بڑھ کر ہے. یعنی جانور کو چلتے چلتے لوگ چونٹی پہ پاؤں مارنا شروع کر دیتے, بلا وجہ کیڑی چونٹی کو مارنا جائز نہیں. ایون کہ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بلا وجہ شریک خنزیر کو بھی مارنا حرام, اس کو تکلیف دینا. تفریح کے طور پہ لوگ شکار کھیلتے ہیں, مقصود کچھ نہیں ہے, بلا وجہ کھیلتے ہیں, جانوروں کو مارتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, حظ اٹھاتے ہیں. تو یہ حظ اٹھانا, جانور کو مارنا, وہ کوئی بھی جانور ہو, کوئی بھی کیڑا ہو, تو یہ جائز نہیں. تو بکری یا بکرا یہ قربانی کا جانور ہے, اس کا تو اور ادب ہونا چاہیے. یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے, لہٰذا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں, ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو جو ہے ذبح نہ کریں. اسی طرح جانور کی قربانی میں بہت سارے ظلم جاری ہیں. جیسے ہی چھری پھیری جاتی اس کا گردن کا مہرہ توڑ دیا جاتا. یہ جو مہرہ توڑا جاتا ہے یہ جانور کی بلا وجہ کی ایذا ہے, اور جانور کو بلا وجہ ایذا دینا اس شریعت میں ناجائز ہے, گناہ ہے, اس سے بچنا ہے. یہاں ایک ضروری مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر 2 جانور, 2 پرندے لڑ پڑیں اور آپ چھڑانے پر قادر ہیں, وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, تو ان کو چھڑانا آپ پر واجب ہو جائے. مثلا 2 بلیاں لڑ رہی اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کو پیچھے ہٹاؤں گا, پیچھے کروں گا تو یہ چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو, یہ لڑیں گے نہیں, تو آپ پر فرض ہوگا, واجب ہوگا کہ ان کو چھڑائیں. کتنا پیارا دین ہے کہ جانور بھی لڑتا ہو تو اس کو روکنا ہے, بلکہ واجب قرار دے دیا. تو انسان لڑتے ہوں, جس معاشرے میں اتنی ہر طرف ہلچل ہو کہ ہر طرف انسان, جو شریعت ہمارے لیے شیر کا, ان چیزوں کا گوشت حرام فرما دے کیونکہ ان کا گوشت اثر کرے گا اور دوسروں پہ جھپٹنے کا, اگر عقاب کا گوشت جائز ہوتا, چیل کا گوشت جائز ہوتا, تو اسی طرح جیسے وہ جھپٹتے ہیں لوگوں کا, دوسرے جانوروں کا خون کرتے ہیں, مارتے ہیں, لوگوں کو دبوچنے کا جذبہ پیدا ہوتا. تو شریعت مطہرہ نے اچھی چیزیں حلال فرمائی. تو اس رب کا کرم ہے کہ اس نے جانوروں کے بھی ہمارے لیے احکام بیان فرمائے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے
کہ ہم اچھے لیول پر جانوروں سے محبت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جانور کو ایذا دینے سے منع فرمایا، بکری کی گرد جھاڑنے کا فرمایا کہ یہ جنتی جانور ہے۔ تو یہاں پر چند باتیں اب میں گوشت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس طرح ہمارے دین میں شریعت مطہرہ نے جانور کے جسم کا اعتبار فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے جانور حلال ہوں، کچھ جانور حلال ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جانور جو حلال ہے اس کے جسم کا ہر حصہ حلال ہو، بلکہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جانور کے جسم میں 22 ایسے اجزاء بیان فرمائے ہیں کہ جن کو کھانا یا تو حرام ہے یا مکروہ ہے یا ان کو کھانا ممنوع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ گوشت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے ابھی بیان کی جائیں گی۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی۔ کچھ حصے گوشت میں حرام ہیں، جی ہاں، حلال جانور کے بدن میں بھی کچھ حصے حرام ہیں، اسی طرح کچھ حصے مکروہ ہیں کہ جن کو نہیں کھانا، جو کھانا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ حصے ایسے ہیں جائز تو ہیں لیکن آقا علیہ السلام کو پسند نہیں تھے، مکروہ ہے، حرام نہیں فرمایا لیکن کھایا بھی نہیں، اس سے بچنے کے بارے میں حکم نہیں دیا لیکن سرکار علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے۔ کچھ حصے بالکل حلال ہیں لیکن وہ غلط فہمی میں حرام سمجھتے ہیں، اور کچھ حصے گوشت کے جو ہیں وہ شریعت مطہرہ میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق پسندیدہ ہیں۔ اب 7 باتیں ایسی ہیں، جانور کے جسم کے 7 حصے ایسے ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں براہ راست بارگاہ نبوی سے ممانعت فرمائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نام لے کر ان چیزوں کو منع فرمایا۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے جس کو کھانے سے حضور نے منع فرمایا، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ وہ پیارے آقا ہیں، قرآن کہتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ خبیث چیزیں، بری چیزیں تمہارے لیے منع فرما دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ان میں سے پہلی چیز ہے جانور کا پتا۔ جانور کا پتا کھانا ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے، اور آپ اہل علم ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ جانور کے جسم کے جو نقصان دہ اجزاء ہیں، گویا زہریلے اجزاء جو ہیں وہ پتے میں جمع ہوتے ہیں، اس کو کوئی کھاتا نہیں ہے، کبھی کھانے میں پک سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کھانے سے منع فرمایا۔ دوسری چیز ہے جانور کا مثانہ، چھوٹے پیشاب کی جو جگہ ہے، اس کو کھانے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون کھاتا ہوگا، آپ کبھی اس کو گوگل سرچ کریں، اس کے اوپر جو ڈشیں آج ملکوں میں بنتی اور ان کی اتباع کرنے والے بعض نادان دو جو ہیں اس کو بریانی میں استعمال کر رہے ہیں، طرح طرح کی ڈشوں میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پتا کھانا یہ وہ چیز ہے براہ راست جس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، جانور کے جو مذکر جانور ہے اور جو مادہ جانور ہے ان کی پیشاب والی جگہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جانور کے جو وہ حصے جن سے جانور حاجت اپنی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، ان کو کھانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جانور کے جسم میں ایک پارٹ ایسا ہے جس کے لیے کو پورے کا لفظ بولا جاتا ہے، مختلف طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں، اس کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا۔ افسوس یہ ہے کہ سارا حلال گوشت چھوڑ کر بعضوں کی طبیعت ہے کہ جو منع ہے اسی پر ہاتھ جاتا ہے۔ تو یہ طبیعت پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسی طبیعت ہے کہ ایک جانور کے جسم میں 100 چیزیں جائز ہیں لیکن ایک چیز جس سے حضور منع فرمائے ادھر ہی ہاتھ جاتا ہے۔ تو لوگ بڑے فضائل ان چیزوں کے بیان کرتے ہیں، معذرت سے کٹا کٹ کے نام پہ ہمارے پاکستان میں ریسٹورنٹ کے اوپر اس کی 12 دفعہ ڈشیں بکتی ہیں، معاذ اللہ ایک حرام چیز، ناجائز چیز بکتی ہے جس کو کھانا حرام ہے، اور وہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہمارے یہاں تک کہ ہوٹلوں میں بکنا شروع ہو جائے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ سبھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام نے جو چند چیزیں منع فرمائی ہیں ان میں ایک بیسک اصول دیکھا جائے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یا تو گندگی والی یا اس کے قریب قریب۔ اوجڑی سے نبی پاک علیہ السلام نے براہ راست منع نہیں فرمایا نام لے کر، لیکن آپ غور کریں کہ جو اوجڑی کا فنکشن ہے، جو اس کی کیفیت ہے، کہ وہی چیز مثانے میں نہیں، ادھر دوسرا پیشاب ادھر بڑا پیشاب، لیکن لوگ اس کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں اور طرح طرح سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اوجڑی کھانا یہ مکروہ ہے، گناہ ہے، اس کو کھانا ناجائز ہے۔ البتہ اوجڑی کے اوپر ایک موٹی تہ ہوتی ہے جس کو بٹ کہا جاتا ہے یا بٹ کہا جاتا ہے، تولیہ نما تہ ہوتی ہے، اگر اس کو اتار دیا جائے اس کے نیچے کی جھلی سی بچ جاتی، عام طور پہ لوگ وہ نہیں کھاتے، اگر وہ صرف رہ جائے تو اس کا کھانا ناجائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جانور کے جسم میں، رگوں کا خون، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً شادی میں گوشت پکتا ہے اور پوری دیگ جو ہے وہ ریڈ کلر کی،
خون اس کے اوپر تر بتر ہے، خون نظر آتا ہے اور نہ اس کو دھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہاں ضروری بات خیال میں رکھیں، ایک وہ خون ہے کہ جو ذبح کے وقت نکلا، ذبح کے وقت نکلا ہوا خون ناپاک ہے، اور مثل پیشاب ناپاک، اتنا سخت حکم ہے۔ اگر یہ جانور کو جہاں ذبح کیا خون بکھرا، ادھر ہی جانور کو لٹا کے اس کی بوٹیاں کی، اس کو کاٹ دیا، اب سارے گوشت جو ہے اس کے ساتھ لتھڑ گیا، وہ خون جو بہا ہوا ہے اگر وہ بوٹیوں پر لگ گیا، اب یہ بوٹیاں، یہ گوشت ناپاک ہو گیا۔ ان کو پاک کرنا، جس طرح چیزوں کو پاک کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، ضروری ہوگا۔ اگر اس کو پاک کیے بغیر پکا دیا تو اس کو کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے کسائی چھری بھی اپنی جانور کی کھال ناپاک کر دیتے ہیں، اس کے گلے پر چھری پھیری، چھری کے اوپر خون لگا تو یا تو اپنے ہی کپڑے سے مل لیتے ہیں یا جانور کی کھال ناپاک کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، اپنے کپڑے سے بھی نہیں مل سکتے، اسی طرح جانور کی کھال کو بھی ناپاک نہیں کر سکتے۔ پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ حرام، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو جانور کا بہتا خون یہ ناپاک ہے، اس کو بالکل الگ کر دیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں، جانور تھوڑا ہلا کر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اب کھال اتاریں، ناپاک جگہ پر گوشت نہ بنائیں، ورنہ یہ جانور جسم جو ہے گوشت معاذ اللہ اگر خون سے لتڑ گیا اور یہ خراب ہو گیا بہتے ہوئے خون سے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ ایک خون وہ ہوتا ہے کہ جو رگوں میں ہوتا ہے، جگر میں ہوتا ہے، تلی میں ہوتا ہے، اور یہ جانور کے اندر ہوتا ہے، بہنے والا نہیں ہوتا۔ اس گوشت، اس خون سے بھی بچنا ہے، اور جب اس کو دھوئیں تو اچھے طریقے سے چھوٹے پیس کر کے نکال دیا جائے، اس کو کھانا ممنوع ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد کچھ جانور کے جسم کے حصے ایسے ہیں کہ جو انسانی صحت کے لیے بڑے نقصان دہ، مثلا ان میں سے ایک چیز ہے غدود، جانور کی گلٹیاں نکل آتی، کبھی گردن میں ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں ہوتی ہے، کبھی کسی جگہ ہوتی ہے، موٹی موٹی گلٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ لوتھڑا جانور کے جسم میں بعض کا گوشت نما ہوتا ہے، چربی نما ہوتا ہے، اس کو کھانا مکروہ ہے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ ہماری شریعت میں منع ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے سمجھنا، حرام مغز، یہ بھیجے کے اندر سے شروع ہوتا ہے، ہڈی پوری ریڑھ کی جو ہے اس کے اندر ایک ڈورا ہے جسے حرام مغز کہا جاتا ہے، اس کو کھانا حرام، اور یہ کینسر کے اجزاء اگر اس کو کھایا جائے تو جسم میں سرطان، کینسر کے اجزاء پیدا کرتا ہے۔ ہمارا دین بڑا مطہر ہے کہ ہمارے جس طرح دین کا خیال ہے ہماری دنیا کا بھی خیال ہے، ہمارے بدن کا بھی خیال ہے، جو جو چیزیں انسانی صحت کو نقصان دیتی ہیں یا برے اخلاق پیدا کرتی ہیں ہمارا دین ان ساری چیزوں سے منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس سے ہمیں احتیاط کرنی ہے، جانور کے گردن سے لے کر اس کے کندھے تک ایک پٹھے ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، عمومی طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ان کی ایک شیپ ہوتی ہے، بعض اوقات ان میں تھوڑی سی پلاہٹ بھی سائڈوں پر ہوتی ہے، یہ چیڑے ہوتے ہیں، یعنی اس کو توڑے تو ٹوٹتے نہیں، یہ سخت قسم کے پٹھے ہوتے ہیں، ان کو کھانا مکروہ ہے، ان کو کھانے سے بچنا ہے، اور بعض علماء اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ عام طور پہ کھائے نہیں جاتے لیکن پک سکتے ہیں کھانے میں، اگر ہو جائے تو ان کو نکالا جائے۔ اس کے بعد آنتے ہیں، آنتے کوئی نہیں کھاتا لیکن بعض مانگنے والے یہ جو لوگ پکی ماس بیٹھے ہوتے بعض لوگ یہ کھا لیتے ہیں، تو آنتے کھانا حرام ہے، گناہ ہے، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب وہ حصے بیان کیے جائیں گے کہ جائز تو ہیں لیکن حضور کو پسند نہیں، ان میں دو حصے ہیں، ایک گردے ہیں، دوسرا تلی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانور کے گردے کھانے کو ناپسند فرماتے، چونکہ پیشاب کا کچھ پروسیس گردے کے ذریعے سے ہوتا ہے، چونکہ پیشاب والی جگہ کے قریب ہوتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اسی طرح تلی جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کو حرام نہیں فرمایا اور پسند بھی نہیں فرمایا، لہٰذا کوئی کھاتا ہے تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جا سکتا، لیکن کوئی نہیں کھاتا تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی یہ پسند تھا تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی کھائے تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے۔ کچھ جانور کے حصے حلال ہیں لیکن لوگ ان کو پھینک دیتے، ہر بندہ نہیں کھاتا تو لازمی نہیں کہ آپ نہیں کھاتے تو اس کو پھینک ہی دیں، کسی کو دے دیں جو کھاتا ہو۔ پھیپھڑے کھانا جانور کے جائز ہے، اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد جانور کے جسم کے کچھ حصے حلال ہیں، بالکل طیب ہیں، جیسے کلیجی ہے، اور جنتیوں کو بھی ایک روایت کے مطابق پہلا کھانا جو دیا جائے گا وہ جنت کے اندر کلیجی کھانے کے لیے دی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ کیا پسند تھا گوشت میں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوٹے جانور یعنی بکری کے آگے والے شانے بازو سب سے زیادہ پسند ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کی پسند ہمیں پسند ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو جانور کے جسم کا وہ حصہ پسند ہے جو سائنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جانوروں میں نبی پاک علیہ السلام نے جن جانوروں کو تناول فرمایا ہے ان میں اونٹ کا گوشت بھی شامل ہے، گائے کا ایک حدیث کے ضمناً ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے تناول فرمایا ہے، صراحتاً نہیں لکھا لیکن سمجھ آتا ہے کہ کھایا ہے۔ اسی طرح بیڑ کا گوشت کھانا، بکری کا گوشت کھانا، نبی پاک علیہ السلام سے خرگوش کا گوشت کھانا ثابت ہے، مچھلی کا گوشت کھانا نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، پرندوں میں مرغ کا گوشت کھانا،
सरखाब का गोश्त खाना, चकोर का गोश्त खाना और बटेर का गोश्त खाना नबी पाक अलैहि सलाम से साबित है। आखिर में सिर्फ दो बातें रह गई हैं। गला सड़ा गोश्त खाना, गोश्त को आपने रख दिया, फ्रीजर से बाहर रखा या फ्रीजर में था और बिजली चली गई, सारा गोश्त संभाल के रख लेते हैं। अब गरीबों के लिए तो बेचारों के लिए या तो चर्बी होती है या उजड़ी की बोटियां होती हैं, अब देना तो नहीं उनको, 3 हिस्से कहते भी मुस्तहब है, जरूरी तो नहीं है। ये लफ्ज बोलकर हमने फ्रीजर भर लिया और सारे का सारा गोश्त का अच्छा हिस्सा हमारे फ्रीजर में बंद है और बिजली गई तो सारा कुछ खत्म। तो अब ये जो गोश्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गल जाता है, बू दे देता है, तो गला सड़ा बूदार गोश्त खाना ये हराम है। इसी तरह गोश्त पकाने में इतना जल गया कि बदमज़ा हो गया और वो इंसानी सेहत को नुकसान देगा, अब उसको खाना हराम। और ज़िमनन गोश्त के हवाले से एक ज़रूरी बात याद रखें, मशीनी ज़बीहा बहुत हर तरफ से अरब ममालिक में आम हो रहा है, दूसरे ममालिक में भी पहले से आम था, अब हमारे यहाँ भी ये आफत शुरू हो गई है। तो मशीनी ज़बीहा हमारे दीन में जायज़ नहीं। हाथ से ज़ाबे का फ़ाइल इंसान होना ज़रूरी है, और वो भी मुसलमान, और कुछ और शराय से कुछ और लोगों की भी इजाज़त होती है। तो मुसलमान अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह करेगा तो जानवर हलाल होगा। बटन दबाया, एक टाइम में आपने बटन प्रेस किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ा, 1200 मुर्गियों की गर्दन उतर गई, एक ब्लेड है और 1200 कट्ठी मुर्गियों की गर्दन उतरी, तो ये सारे जानवर हराम हो जाएंगे, ये जानवर हलाल नहीं। जानवर को ज़बह करने के लिए इंसानी हाथ से उसका ज़बह होना, इंसान की तरफ से उसका ज़बह होना, फ़ाइल मुख्तार जो इंसान खुद से तकबीर पढ़ सके उसके लिए यह काम है। बिजली जो है वो फ़ाइल मुख्तार नहीं, वो किसी के चलाने पे चलती है, उससे जानवर ज़बह नहीं किया जा सकता। इसी तरह बहुत सारे लोग शिकार खेलते हैं तो जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाह को गोली मार देते हैं और बाद में खा लेते हैं। तो अगर वो जानवर मर गया है, आपके ज़बह करने से पहले पहले उसमें जान ख़त्म हो गई, वो हराम हो जाए। जानवर को ज़बह करना ज़रूरी है, इस तरह वो हलाल नहीं होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो आज हमने अहकाम सीखे हैं गोश्त के हवाले से, कुर्बानी के जानवर के उयूब के हवाले से, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।